کہانی کو عنوان سے دیں قسط نمبر 8۔ سڑک پر ٹہلتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ تھکے تھکے انداز میں وہ قدم اٹھا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں ہی بیٹھ جائے اور جی بھر کر روئے، اتنا روئے کہ سالوں کا غبار ڈھل جائے، اس کے زخمی دل پر مرہم رکھ دیا جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وہ تھک کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور اسٹریٹ لیمپ اس کے چہرے پر گرتے آنسوؤں کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اس کو اس وقت کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس وقت سڑک پر بیٹھا ہوا تھا اور آتے جاتے لوگ اس کو ترس کھاتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کبھی ایک وقت تھا کہ اسے ترس کھاتی نگاہوں اور ہمدرد الفاظ سے شدید نفرت تھی، مگر آج وقت نے سیان جیسے ناپتہ شخص کو وہاں لا کھڑا کر دیا تھا کہ اسے ان سب باتوں کی فکر نہیں ہو رہی تھی۔ ایک اذیت اس کی آنکھوں سے اٹھتی اور دل میں جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ تو جتنے اشکوں سے گریا گزار بنتا ہے، ہم اتنا رو لیں تو آنکھوں کو نم سمجھتے ہیں۔ الدان گھر آیا تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ آسیہ بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ان سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ سیان کو یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی اور اسی دوران وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ان کو ہسپتال لے کر جاتے ہوئے الدان سمیت سب کا خوف سے برا حال تھا۔ عرشیہ بھی رو رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ ماؤں والا سلوک رکھتی تھی، اسے بیٹی کی طرح ہی عزیز رکھتی تھی۔ ڈاکٹر نے جب بتایا کہ ان کو اٹیک ہوا ہے تو سب اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ ڈاکٹر نے بھی ان کو خطرے سے باہر تو قرار دے دیا تھا، مگر یہ وارننگ بھی جاری کی تھی کہ اگر ان کو مزید کوئی ٹینشن دی گئی تو وہ اپنی جان کی بازی ہار بھی سکتی ہیں۔ الدان نے ڈاکٹر کو ان کو سکون آور ادویات دینے کا کہا اور خود وہ راضی سے ان کے اپارٹمنٹ کا ایڈریس لے کر وہاں پہنچ گیا۔ رضی نے دروازہ کھولا تو وہ تیزی سے اندر آیا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں دیکھے بغیر سیان نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ الدان کو سامنے پا کر وہ کمزور پڑ جاتا تھا۔ مجھے شوق نہیں ہے تمہارے پیچھے آنے کا۔ میری ماں جو بدقسمتی سے تمہاری بھی والدہ ہے، وہ تمہاری یاد میں رو رو کر اس وقت ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اگر تم اپنی صورت دکھا دو گے تو مہربانی ہوگی، کیونکہ ان کی سانسوں کی تار تم سے جڑی ہے۔ الدان نے اپنے سخت لہجے میں دھارتے ہوئے اور پھر آخر میں بھیگی آواز میں کہتے ہوئے سیان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈیلا۔ وہ چونک کر بے یقینی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ خدا کے لیے سیان آ جاؤ، کیونکہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ تم اگر نہ آئے تو وہ مزید جی نہیں پائیں گی۔ الدان نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ کیا ہوا ماما کو؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ اٹیک ہوا ہے ان کو۔ الدان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھرا۔ چلو مجھے لے کر چلو، سیان نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تو الدان نے سر کو خم دیا اور اس کی ہمراہی میں ہسپتال آیا۔ کوریڈور میں ہی عرشیہ اور بابا نظر آئے۔ وہ بھاگ کر ان تک آیا۔ مما کیسی ہیں؟ وہ کس خوف کے پیش نظر ڈرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں چونکتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ شاید اس کے آنے کا ان دونوں کو یقین نہیں آیا تھا، سو وہ اس کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس روم میں ہیں، عرشیہ نے اشارہ کیا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کمرے میں چلا گیا۔ یہ اب کیوں آیا ہے یہاں؟ بابا کو اس پر شدید غصہ تھا۔ بابا پلیز اس کو کچھ نہ کہیے گا، وہ انتہائی ضدی ہے اور کم سب جانتے ہیں کہ ہم اس کو کھونا افورڈ نہیں کر سکتے۔ الدان نے بابا کو منت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سمجھایا تو انہوں نے بس سر ہلایا۔ سب کمرے میں چلے گئے۔ سیان کمرے میں گیا تو ماں نالیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ ڈبڈبائی نظروں سے ان کو وہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھارے مار مار کر روئے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی اس کی ماں اس وقت بستر مرگ پر تھی۔ آج صبح سے ہی وہ ان کو یاد کر رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ انا کو مار کر ان کے پاس پہنچ جائے، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس حال میں ان کو دیکھے گا۔ شاید ماں نے بیٹی کی خوشبو محسوس کر لی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھوں میں اترتی بے یقینی اسے مزید شرمندہ کر رہی تھی۔ ماما، ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بھیگی آواز میں بولا۔ سیان، ماما نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جیسے سکون کو محسوس کیا تھا۔ اس کی موجودگی اور اس کی آواز سے ملے سکون کو انہوں نے سانسوں میں جذب کیا۔ تم آ گئے نا؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے بس سر ہلایا۔ اب چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ انہوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کبھی بھی نہیں۔ ان کی آنکھوں میں موجود خوف اسے شرمندگی سے دو چار کر رہا تھا۔ میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں ہی نہیں تمہارے بابا بھی، الدان اور تمہاری بھابھی بھی۔ تمہارے بعد ہم نے ایک دن بھی کھانا نہیں کھایا۔ ہم لوگ رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں، ماما نے کانپتی آواز اور لرزتے لہجے میں کہتے ہوئے اس قدر انسان کو رلا دیا تھا۔ ماں بیٹے کا یہ جذباتی سین کمرے میں موجود نفوس کو رونے پر مجبور کر گیا۔ ایک جذباتی ماحول بن گیا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تھی،
کمرے میں انیا اپنے والدین کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ سیان اور انیا نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور نظریں چرا لیں۔ کیسی ہیں آپ اب آنٹی؟ انیا نے پوچھا، اور سیان کو دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا اس کی آواز سن کر۔ کئی دن گزر گئے تھے، ماما صحت مند ہو کر گھر آ گئی تھی اور سراپا بدل گیا تھا۔ اب نہ کسی کو تنگ کرتا اور نہ ہی ستاتا تھا، اور بابا کا وہ کسی بچے کی طرح خیال رکھتا تھا۔ آج کمرے میں آ کر اس نے ڈائری کھولی۔ میں چھوٹا سا تھا، شاید چند دنوں کا تھا، جب ماما نے پھپھو کی سونی گود بھرنے کے لیے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ میں 15 سال کا تھا جب پھپھو اور انکل کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور مجھے واپس یہاں آنا پڑا۔ میرے لیے میرے ماں باپ وہی تھے، سو میرا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا، اور اسی وجہ سے ایک دن بابا نے مجھ پر انکشاف کیا کہ میں ان کی سکی اولاد ہوں۔ یہ سن کر میں مزید ٹوٹ گیا کہ والدین کے لیے بوجھ تھا جو انہوں نے مجھے کسی اور کے حوالے کر دیا۔ میں بدگمان ہو گیا۔ مجھے پھپھو نے سکی اولاد کی طرح چاہا اور میں نے بھی ان کو ماں باپ سمجھا، مگر مجھے یہ اذیت چین نہیں لینے دیتی تھی، سو ان کو بھی اذیت دیتا تھا، مگر ان سے زیادہ تکلیف مجھے ہوتی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو دوبارہ کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس نے ڈائری بند کر دی اور اٹھ کر مما بابا کے کمرے میں آیا۔ میں انیا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ان دونوں کی جیسے من چاہے خواہش پوری کر دی۔ عرشا یہ سن کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ 2 دن بعد وہ لوگ باقاعدہ ان کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے، اور انیا تو جیسے شوق رہ گئی تھی، مگر جب یقین آیا تو وہ بہت خوش تھی۔ تم سچ کہتی تھی دیورانی صاحبہ، واقعی سیان بہت اچھا ہے، عرشا اسے مٹھائی کھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ شرما گئی۔ گھر واپس جا کر پہلے تو سب نے اسے خوب ستایا کہ انہوں نے انکار کر دیا، مگر جب بتایا تو وہ اپنی خوشی نہ چھپا سکا، اور جب سب ہنسے تو وہ چھپ گیا۔ 2 سے 3 ماہ کے بعد وہ دلہن بن کر اس کے کمرے کو رونق بخش رہی تھی۔ دونوں کا منگنی کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ سیان بہت خوش تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ جس سے محبت ہو، اس کا ساتھ زندگی بھر کے لیے مل جائے تو اس سے بڑی خوشی کوئی دوسری نہیں ہوتی۔ ناراض ہو؟ اس نے انیا کی جانب دیکھا تو وہ چونکی۔ نہیں تو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے لگا ہو، یعنی تم نے رابطہ نہیں کیا نا؟ سیان نے آہستگی سے کہا۔ مجھے لگا کہ تم ہوگے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم ناراض ہوگی۔ وہ ہنس دیا۔ ساری باتیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، انیا میں بہت خوش ہوں۔ وہ خوشی سے جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، اور انیا خاموشی سے اس کو سن رہی تھی۔ اس شخص کو کھونے کا خوف ہر لمحہ مسلط ہوتا تھا، اور اب وہ اس کو تعمر کے لیے مل گیا تھا۔ دعاؤں پر کن فرما دیا گیا تھا، اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ از قلم زویا مجید چودھری۔ مزید دلچسپ کہانیوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔